السلام علیکم جناب، اجمل جامی آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج منگل ہے 23 ستمبر 2025 جب یہ خاکسار آپ سے مخاطب اور یہ ناچیز کا یوٹیوب چینل ہے اجمل جامی آفیشیل۔ آج میں نے بات کرنی ہے اس ایک درخواست کے اوپر جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچی خان اور ان کی اہلیہ کی ملاقات کروانے کے لیے۔ درخواست دی کس نے، یہ شخص ہے کون، اور اس درخواست کو فوراً انٹرٹین کیوں کیا گیا، اس کے اوپر آج میں نے آپ سے کھل کے بات کرنی ہے، کیونکہ اس درخواست میں جس طرح سے اسے انٹرٹین کیا گیا اس میں بظاہر لگ رہا ہے کہ ریڈیکیول کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ انتہائی نازیبا، انتہائی بےہودہ یہ معاملہ مجھے دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ جو آپ کے ملک میں قوانین ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، عدالت اس سے انٹرٹین کر رہی ہے، نوٹس بھی جاری کر رہی ہے، اور یہ بندہ ہے کون اور اس درخواست کو دینے سے مقصد کیا ہے، کس کو ٹارگٹ کرنا ہے، اس کے پیچھے چھپی جو گندی کہانی ہے نا اس کے اوپر میں نے بات کرنی ہے۔ راج ناتھ سنگھ ہیں جو وزیر دفاع ہیں بھارت کے، ایک بار پھر وہ دھمکی دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں پاکستان پہ حملہ ہو سکتا ہے، آپریشن سندور پارٹ 2 ہو سکتا ہے، دوبارہ حملہ کریں گے پاکستان کے اوپر۔ پاکستان کی تیاری ہے یا نہیں اور اس دھمکی کا مطلب کیا ہے، یہ کہانی بھی آج بیان کی جائے گی۔ اور ٹک ٹاکر ہیں سامیہ حجاب، بہت سنا ہوگا آپ نے ان کا نام، ان کی لاٹری نکل آئی ہے بڑی شاندار قسم کی، اور نوجوانوں کے لیے اس میں کیا نصیحت ہے، کچھ گزارشات مجھ سے بھی آپ سن لیجئے گا۔ کوئٹہ کی کہانی آپ کو یاد ہے جہاں غیرت کے نام پر جوڑے کا قتل ہوا تھا، بانو نامی خاتون تھی، اس کے اوپر ہم نے تفصیلی ویلاگ کیے تھے، اس میں بھی ڈراپ سین ہو گیا ہے، وہ بھی بیان کرتا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے یہ مدعا جس کا میں نے آغاز کیا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب ہیں، ان کے سامنے ایک شہری ہیں جی شاہد یعقوب، یہ درخواست لے کے جاتے ہیں، اور درخواست کا مدعا کیا ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بیگم صاحبہ، ان کی تنہائی میں ملاقات کروائی جائے۔ اب آپ یہ کانٹینٹ چیک کریں، کیسا کانٹینٹ ہے اس درخواست کا۔ اچھا، یہ درخواست جب جاتی ہے تو ہم نے ابھی چند روز پہلے دیکھا کہ جج صاحبان اسلام آباد ہائی کورٹ کے اٹھ کے گئے سپریم کورٹ میں، اور ان کو گریوینسز تھے، وہاں پر رجسٹرار نے اعتراض لگا دیا کہ یہ ذاتی رنجش آپ کی معلوم ہوتی ہے، 184/3 کا دائرہ کار یہاں صادر نہیں ہو سکتا، اور واپس کر دی۔ دوبارہ جہانگیر صاحب ایک دفعہ پھر گئے ہیں اس اعتراض کے بعد۔ لیکن پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی بھی جب درخواست جاتی ہے موجودہ سسٹم میں تو اس کے اوپر اعتراض لگتے ہیں، اس کو انٹرٹین نہیں کیا جاتا، تاریخیں لمبی مل جاتی ہیں۔ آخر ایسا کیا چمتکار ہوا، ایسا جادو ہوا کہ یہ جو انتہائی گھٹیا نوعیت کی درخواست ہے اس کو نہ صرف فوراً انٹرٹین کیا گیا بلکہ اس کے اوپر نوٹسز بھی جاری کر دیے گئے، اور مدعا میں نے بتا دیا، فریقین کو نوٹسز بھی جاری کر دیے گئے، آئندہ ہفتے جواب بھی طلب کر لیا گیا۔ اس جو شخص ہے شاہد یعقوب، اس کے وکیل ہیں عاطف محمود، یہ پیش ہوئے۔ اچھا، اس وکیل نے یہ موقف اپنایا کہ ایک سال میں کم از کم 3 بار شادی شدہ افراد جو قیدی ہوتے ہیں ان کی ملاقات ضروری ہے۔ اس پر عدالت نے یہ پوچھا کہ درخواست گزار کون ہے، جس پر یہ جو بندہ وکیل ہے اور جو جس بندے درخواست دی اس نے کہا جی کہ پی ٹی آئی کا فالوور ہے، نام ہے شاہد یعقوب۔ عدالت نے یہ بھی پوچھا کہ کیا درخواست گزار تحریک انصاف کے رکن ہے، جس پر وکیل نے کہا نہیں، یہ صرف فالوور ہے۔ اس پر عدالت کو آگاہ کیا گیا کہ عمران خان صاحب ہوں یا بشرا بی بی یا پی ٹی آئی اس کیس میں براہ راست فریق ہی نہیں ہے، اور خود پی ٹی آئی بھی اس درخواست سے اظہار لا تعلقی کر چکی ہے، لیکن اس کے باوجود اس درخواست کو انٹرٹین کیا گیا۔ یہ کہانی میں نے اس لیے آپ کو سنائی ہے کہ اس سے جو بو آ رہی ہے وہ ریڈیکیول کرنے کی ہے، تضحیق کرنے کی ہے، گند اچھالنے کی ہے، کیونکہ نہ یہ ایسی درخواست پی ٹی آئی نے دی، نہ ان کے وکلا نے دی، نہ بشرا بیگم نے دی، نہ عمران خان صاحب نے دی۔ تو یہ شاہد یعقوب صاحب کون ہے، میں نے تلاش کرنے کی بڑی کوشش کی۔ یہ ایسے ہی گمنام سپاہی ہیں، ایسی ایک گمنام کھلاڑی ہیں، ایسی ایک گمنام درخواست گزار ہیں جو ہمارے ملک میں اکثر منظر عام پر آتے ہیں، اور ان کے وکیل صاحب جو ہیں وہ آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں، گوگل کیجئے گا۔ تو قصہ مختصر یہ اس لیے مجھے زیادہ ریڈیکیولنگ لگا کیونکہ نوٹس جاری آپ نے کر دیے۔ ملک میں قانون ہے کیا؟ یہ محترمہ جو ہیں سی ایم پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ، انہوں نے جولائی 2025 میں اسی برس نئی جیل اصلاحات متعارف کروائیں، ٹھیک ہے، اور پہلے سے بھی ہمارے پاس 2009 میں شریعہ کورٹ کا ایک فیصلہ پڑا ہوا ہے، اور ویسے بھی جیل مینول میں میاں بیوی کی ملاقات کے معاملات کے اوپر ڈسکشن موجود ہے، فیصلے موجود ہیں۔ تو محترمہ نے جو اصلاحات یہاں متعارف کرائیں پنجاب میں، اس کے مطابق کیا تھا کہ اگر کسی شخص کو 5 سال یا اس سے زائد کی قید ہوئی اور وہ جیل میں ہے، خاتون یا مرد، اور اس کے چھوٹے بچے بھی ہیں جو 6 سال سے کم عمر کے ہوں، تو یہ نئی پنجاب حکومت کی اصلاحات ہیں، تو اس نے جیل میں فیملی ہومز بنائے ہیں جس کے مطابق آپ سال میں 3 بار وزٹ کر سکتے ہیں، اور ہر وزٹ 3 دن تک کا ہو سکتا ہے، کھانا پینا رہائش آپ کو مفت ملے گی۔ یہ نئی اصلاحات جیل کی موجود ہیں، قانون کا حصہ ہیں۔ یہ کہانی اس لیے سنا رہا ہوں کہ ابھی نتیجہ پیش کرنے لگا ہوں آپ کو۔ فیملی روم بھی ہوگا، 6 سال سے کم عمر کے بچے ہیں تو وہ بھی آ کے رہ سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ کیا ہے، ایسی ملاقات کے لیے میاں یا بیوی وہ درخواست دیں گے جیل سپرنٹینڈنٹ کو، اور وہ پھر جو ڈپٹی کمشنر اس کی منظوری سے اس ملاقات کا اہتمام کروائے گا۔ تو جب یہ لکھا ہوا ہے مینول میں،
اصلاحات میں قانون کا حصہ ہے کہ اگر ایسی ملاقات کوئی مطلوب ہو تو طریقہ کار یہ ہے، اور وہ بھی پنجاب حکومت نے بنائی ہوئی اصلاحات، تو پھر اے درخواست دین دی لوڑ کنوں پیش آئی، کیوں پیش آئی؟ اس درخواست کے ذریعے یہ نازیبا معاملہ یوں ہائی لائٹ کرنا کس بات کا مظہر ہے؟ جبکہ پی ٹی آئی سے اظہار لا تعلقی کر رہی ہے، جبکہ نہ عمران خان صاحب کو کسی وکیل نے درخواست دی، نہ بشرا بیگم نے درخواست دی. تو یہ قابل شرم معاملہ ہے کہ ہماری سیاست اور ہماری جو سیاسی دشمنی ہے وہ اس حد تک آ گئی ہیں کہ ہم میاں بیوی کے تعلقات کو درخواستوں کی زینت بنا کے اور خام خواہ فالوور کے طور پر پی ٹی آئی کا فالوور بن کے درخواستیں دیتے ہیں، اور پھر اوپر سے درخواستیں منظور ہو کے فریقین کو نوٹس جاری ہو جاتے ہیں. ویسے تو کوئی پی ٹی آئی کی درخواست جو جائے اس کو فوراً منظور نہیں کیا جاتا، اس پہ اعتراض لگ جاتا ہے. تو کہانی بتانے کا مقصد یہ تھا کہ خدا کے لیے سیاسی اختلافات، ضد بازی کو اس حد تک رکھیں جو قابل برداشت ہوں. اس معاشرے کا تھوڑا بہت فیبرک باقی رہ گیا ہے. ایسی کہانی اگر بیان کرنی ہو ٹی وی پہ، وی لاگ پہ، تو شرم آتی ہے بیان کرتے ہوئے، اور مجھے بڑی تکلیف ہوئی یہ بات کرتے ہوئے، دکھ ہوا ہے مجھے اس کہانی کے اوپر. قابل شرم یہ معاملہ ہے. تعلق ہی نہیں اس بندے کا. کون ہے فالوور؟ بھی پی ٹی آئی کا. پی ٹی آئی کے تو آپ کو تعلق کوئی نہیں ہے. یہ جو شہری ہے شاہد یعقوب اور جیل اصلاحات کا میں نے آپ کو بتا دیا، اس میں لکھی ہوئی چیزیں ہیں، یہ تو پبلک کرنے والی چیزیں ہی نہیں ہیں. بہرحال یہ کہانی تھی، میں نے کہا جو آپ کو میں واضح طور پر کر دوں اس سے پہلے کہ آپ اگر مگر کی کہانی میں پھنس جائیں. ہمارا کام ہے کہ آپ کو پوری معلومات دیں. یہ راجناتھ سنگھ جو وزیر دفاع ہیں بھارت کے، ایک دفعہ پھر بولیں، یہ مراکش گئے ہوئے تھے. تو آپ کو پتا آج کل انٹرنیشنلی بڑی موومنٹس ہو رہی ہیں. وہ کہانی میں اگلے ویلاگ میں بیان کروں گا، کون کہاں ہے، فلسطین کا سٹیٹس کیا ہے، اور پاکستان کس مشن پہ ہے، ٹرمپ کیا کہہ رہا ہے. وہ باتیں میں جاری رکھوں گا جو پچھلے 4 ویلاگس میں نے گفتگو جاری رکھی ہوئی ہے. لیکن راجناتھ سنگھ آپ کو پتا ہے مودی کے بھگت ہیں. یہ گئے ہوئے تھے وہاں پہ، مراکش کا دارالحکومت ہے رباط، ان کے ساتھ ان کے تجارتی تعلقات بھی ہیں. وہاں پہ انڈین کمیونٹی سے خطاب کر رہے تھے راجناتھ سنگھ. انہوں نے کہا جی کہ پاکستان پر ایک اور حملہ ہو سکتا ہے، فوجی کارروائی ہم کر سکتے ہیں، اور کہا کہ جو آپریشن سندور ابھی ہم نے ریسنٹلی کیا ہے اس کا پارٹ 1 یا پارٹ 2 بھی ہو سکتا ہے. راجناتھ سنگھ جی لگتا ہے بالی ووڈ کی موویوں سے بڑے متاثر ہیں، اور وہیں سے ان کو آئیڈیا آیا ہوگا پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3، کیونکہ ان کی کوئی مشہور موویاں جو ہوتی ہیں بالی ووڈ کی ان کے بھی سیزن ہوتے ہیں پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3. یہ صرف دھمکی نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ جو منیر اکرم پاکستان کے اقوام متحدہ میں بڑا طویل عرصہ مندوب رہے ہیں مستقل، ان سے بھی ایک بات پوچھی گئی اس معاملے کے اوپر. تو انہوں نے کہا کہ بھارت نا جس سچویشن میں جا چکا ہے، جب سے پاکستان امریکہ کے تعلقات، پاکستان سعودی عرب کے تعلقات اور جو پذیرائی ملی اور ٹرمپ نے جیسے انڈیا کو رگڑا دیا، اس کے بعد انڈیا اپنی سبکی دور کرنے کے لیے پنگا کر سکتا ہے، اپنی جو لوکل آڈینس اسے پلیز کرنے کے لیے. یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ ہم ایک عرصے سے آپ کو عرض کر رہے تھے کہ بہار کا الیکشن مودی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. یہ الیکشن جو کہ ہونے والا ہے آئندہ مہینہ ڈیڑھ کے اندر، یہ الیکشن طے کرے گا کہ مودی کا راج جو ہے بھارت میں وہ باقی رہے گا یا نہیں رہے گا. تو بہار کے الیکشن سے پہلے یہ دھمکیاں صرف دھمکیاں نہیں ہیں. بہار کے الیکشن سے پہلے کرکٹ گراؤنڈ میں جو بدتمیزیاں کی جا رہی ہیں وہ بدتمیزیاں نہیں ہیں. وہ کلیئر میسج ہے کہ انڈیا ہر حال میں کوشش کرے گا پنگا کرنے کا. پاکستان کی تیاری کیسی ہے؟ پہلے جنگ میں تو ہم نے جواب دیا. اب اگر ایسا کچھ ہوا تو میری اطلاعات یہ ہیں کہ اب یہ معاملہ سادہ پھر نہیں ہوگا. پاکستان کا چاکا کھلیا ہوا ہے، انہوں نے اب پرواہ نہیں کرنی. ان کو اب سعودی عرب کے معاہدے کی بھی آشیرواد ہے، امریکہ سے بھی اچھی لبی ڈبی معاملہ شروع ہوئے پڑے ہیں. انہوں نے اگر پہلے کوئی 26 جگہوں پہ یا 12 جگہوں پہ ٹارگٹ کیا تھا تو اس دفعہ یہ اکراس انڈیا بھرپور طریقے سے جواب دیں گے. تو یہ انڈیا کو پتہ بھی ہے، لیکن انہوں نے اپنی لوکل آڈینس کو پلیز کرنے کے لیے یا تو کوئی نیا ڈرامہ رچانا ہے یا کوئی ہلکی پھلکی اور گدڑ بھپکی مار کے تو پنگا کرنے کی کوشش کرنی ہے. یہ پریٹی مچ آن دا بورڈ. یہ بہار کے الیکشن سے پہلے آپ نوٹ کر لیں. تیسری بات جو میں نے کرنی ہے وہ آپ نے ٹک ٹاکر خاتون سنی ہوگی سامیہ حجاب. وہ لڑکا تھا، اس کے ساتھ معاملہ ہوا منگنی شنگنی اور جو چیزیں آپ کے سامنے آئی آپ نے دیکھی ہوں گی. جب یہ کہانی شروع ہوئی تھی ٹک ٹاکر کی تو میں نے تو تب بھی آپ سے عرض کی تھی اپنی ناقص رائے میں کہ حضور ایسی کہانیوں کا دوسرا پہلو بھی دیکھ لیا کیجیے. وہی ہوا. بعد میں معلوم ہوا کہ وہ جو صاحب ہیں حسن زاہد، ان کے ساتھ اچھا تعلق تھا، منگنی شادی کا معاملہ تھا، شادی نہیں کر رہی تھی خاتون، تو حائف کا لین دین بھی تھا، اور بعد میں صلح صفائی معذرت کر کے تو صلح صفائی ہوگی کورٹ کچہری سے. کیونکہ جب اس کے وکیل بولے لڑکے کا کہ اس نے کہا ہمارے پاس ثبوت ہے 10 لاکھ روپیہ دیا ہوا ہے، ہمارے پاس ثبوت ہے، تصاویریں ہیں، منگنی ہوئی تھی، شادی کرنی تھی. یہ محترمہ جس انداز میں سامنے آئیں بڑی ہمدردی سمیٹی. پھر وہ لڑکے کا وکیل سامنے آیا تو دوسری کہانی کھلی. اب اچانک جب صلح صفائی ہوگی تو یہ ٹک ٹاکر سامیہ کی جو راگ تھا یہ مکمل شانت ہو گیا. اچانک خبر آتی ہے کہ محترمہ کی لاٹری نکل گئی. لاٹری کیسے نکلی؟ ان کا پہلا ڈرامہ آن ایئر ہونے جا رہا ہے. گرین انٹرٹینمنٹ کے چینل گرین لمحہ کا ڈرامہ ہے جس کا نام ہے دیار یار. اس میں محترمہ اداکاری کے جو جلوے ہیں وہ دکھاتی نظر آئیں گی. ماہنور حیدر کی دوست کا کردار ادا کر رہی ہیں. میکال ذوالفقار، زاویار نعمان اعجاز اور ماہنور حیدر اس کے مرکزی کرداروں میں ہیں اور لوگوں کا رد عمل آ رہا ہے.
لوگ کہہ رہے ہیں کہ تو وہی ٹک ٹاکر ہے جب اس کا ٹیزر سامنے آیا ہے، یہ تو ڈراموں میں کام کرنا چاہتی تھی، یہ سارا ڈرامہ اس لیے کیا گیا ہے، اور کہا گیا کہ یہ تو اداکاری بھی اچھی کر لیتی ہیں۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ پاکستان کی اس انڈسٹری کو دیکھتے ہوئے اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ عین ممکن ہے کہ بیفور کمنگ آن ٹو ڈراما اسکرین، بیفور کمنگ آن ٹی وی اسکرین، تو یہ پلان کیا گیا ہو تاکہ توجہ حاصل کی جا سکے۔ اس کے بھی امکانات ہیں، خوشگمان بھی آپ رہ سکتے ہیں کہ اس کے امکانات نہیں ہیں، لیکن ایک ٹک ٹاکر اگر ڈرامہ انڈسٹری میں قدم رکھ رہی ہے اور اس سے پہلے پورے پاکستانی میڈیا پہ وہ ہائی لائٹ ہو چکی، تو ڈرامہ تو آبویسلی توجہ کا مرکز ہو جائے گا کہ چلیں اب اس کی ہم اداکاری بھی دیکھتے ہیں۔ تو اس کے امکانات موجود ہیں۔ کئی موویاں ہندوستان میں، پاکستان میں کئی ڈرامے ریلیز ہونے سے پہلے ایسے واقعات سے بھرے پڑے ہیں۔ نوجوانوں کے لیے میسج کیا ہے سمپل کہ پائن تسی ٹک ٹاک دیکھ کے، 4 دن کی چاندنی دیکھ کے فوراً دل پھینک ہو کے اور فوراً اپنی جان مال قربان کرنے کے اوپر نہ آیا کریں۔ یہ 4 دن کی چاندنی ہوتی ہے، یہ جلوے ہوتے ہیں، پرہیز کیا کریں، لحاظ کیا کریں، اپنے معاشرتی اقتدار کا خیال رکھا کریں، اہم خام کا 4 دن کی چاندنی میں بہ کے اپنا بیڑا غرق نہ کیا کریں۔ اب نظر آ گیا آپ کو وہ ڈرامہ انڈسٹری میں ماشاءاللہ چلی گئی، گڈ لک ٹو ہر جناب، ان کے شائقین کو بھی بہت مبارک ہو، ان کو بھی مبارک ہو، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ وہ جو فلم آپ نے ڈرامے سے پہلے نشر کی تھی اس کا کیا کرنا ہے، جس کے اوپر آپ نے صلح صفائی بھی کر لی۔ کوئٹہ کا واقعہ پیش آیا تھا، خاتون جو اور مرد جن کو قتل کیا گیا غیرت کے نام پر، بانو بی بی، آپ کو یاد ہے بڑا تفصیلی میں نے ویلاگ اس پہ کیے ہوئے تھے، پورے پاکستان میں لوگوں نے اس ویلاگ کو دیکھا۔ تو یہ بلوچستان ہائی کورٹ نے کل یعنی پیر کے روز جو قبائلی سردار ہے شیرباز خان ساتکزئی، جس کے اوپر میں نے پوری تفصیل آپ کو فراہم کی تھی، شیرباز خان ساتکزئی، اس کو ضمانت پر رہا کر دیا ہے۔ ضلع جو کوئٹہ میں ڈگاری کا علاقہ ہے وہاں پہ غیرت کے نام پر اس کو بانو کو اور اس شخص کو قتل کیا گیا تھا۔ جسٹس محمد اقبال کاکڑ کی سربراہی میں سنگل بینچ تھا جنہوں نے پھر ضمانت منظور کی، 5 لاکھ روپے کے مچلوق کے عوض ان کی رہائی کا حکم دیا ہے۔ اور یہ آپ کو یاد رہے کہ اس میں 17 افراد گرفتار ہوئے تھے، جس میں بانو کی والدہ اور بھائی بھی شامل ہیں۔ والدہ کو بھی رہا کر دیا گیا تھا، لیکن جو اصل ملزم ہے یعنی بھائی جس نے بانو کو قتل کیا وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکا، لیکن یہ چونکہ جرگے کا سربراہ تھا سردار شیرباز خان ساتکزئی، اس کو گرفتار کیا گیا۔ تب آپ کو یاد ہے سی ایم بلوچستان نے بڑے دعوے کیے تھے کہ انصاف ملے گا، کوئی ضمانت نہیں ہوگی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، مثال قائم کریں گے۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا اس ناچیز نے کہا تھا کہ یہ گرد ذرا بیٹھنے دیں، یہاں پہ ضمانتیں بھی ہوں گی اور صلح صفائی بھی ہوگی۔ تب 4 دن ٹی وی اسکرینیں بڑی گرم رہیں، پورے ملک کو غیرت سوجی، پورے ملک نے اظہار افسوس کیا، اور آج اس شخص کی ضمانت ہو چکی ہے۔ قوانین ایسے ہیں، ضمانت ہو چکی ہے۔ کل کو آپ دیکھیں گے جن کے لوگ قتل ہوئے ہیں وہی صلح صفائی کر رہے ہوں گے جرگے میں بیٹھ کے، تو پھر وہ 5 دن کی 4 دن کی جو ہم نے ہائپ دی، جس مدعے پہ اتنی تفصیل سے بات کی، وہ پھر دل جلانے کے لیے کہانی ہے۔ کیا میں بات کروں اس کے اوپر؟ لوگ پوچھتے ہیں اقبال سنگھیڑا بھائی اس کی بھی ضمانت ہو جائے گی، ہم تو بیان کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس کا ڈراپ سین ہو گیا ہے۔ جس جرگے کے سربراہ نے حکم دیا تھا کہ مار دو، وہ ضمانت پر رہا ہے، جو اصل ملزم ہے وہ بھی فرار ہے۔ سی ایم صاحب سے سوال میرا یہ، ہاں جی کتنے گیا انصاف پائن تاڈا؟ مجھے اجازت، اللہ حافظ۔